بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا آغاز دو اشعار سے کرتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ناظرین، آج عبداللہ جو کہ افغانستان ہائی کونسل فار ریکنسیلیشن کے سربراہ ہیں اور افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ آج پاکستان کے دورے پہ اسلام آباد پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی آپ کا ان کے وزٹ کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ شاید جون جولائی کی بات ہے کہ ان کو دعوت نامہ گیا ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے، اور وہ دعوت نامہ جو ہی ہم نے بھجوایا تو ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ٹویٹر کے ذریعے کہ عبداللہ صاحب پاکستان عنقریب آنے والے ہیں۔ لیکن عبداللہ صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ افغانستان کے وزیر اعظم ہیں تو ان کو پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے دعوت نامہ ملنا چاہیے تھا۔ پھر بعد میں اس کو ریکنسیڈر کیا گیا اور ہمارے وزیر اعظم نے پھر ان کو ٹیلی فون کیا اور باقاعدہ طور پہ ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی، تو اس دعوت پہ آج وہ خصوصی طیارے سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، افغانستانی کو لے کر ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی اس میں بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے افغانستان کے معاملے کو انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا، اور ان کا جو بنیادی جو پالیسی پوزیشن تھی وہ یہی تھی کہ بھئی افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری اپنی ترقی کا انحصار افغانستان کے امن پہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک پاکستان نے اپنا رول پلے کرنا تھا ہم نے کر دیا، مطلب یہ کہ ہم نے طالبان کو یہ کنونس کر دیا کہ آپ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں اور پھر جو افغانستان میں اس وقت حکومت ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، مذاکرات کی میز تک لے آئیں۔ تو پاکستان نے یہ بڑے اچھے طریقے سے طالبان کو پرسویٹ کیا، کنونس کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 29 فروری کو اس سال ایک ایگریمنٹ بھی ہوا جس کے تحت طالبان کے کچھ قیدی تھے 5000 کے قریب، وہ ریلیز ہونے تھے، وہ ہو گئے۔ اس کے بعد افغان حکومت کے کچھ قیدی تھے طالبان کے پاس 1000 کے قریب، وہ ریلیز ہو گئے، اور اب مذاکرات کا سلسلہ دوحہ میں شروع ہو گیا ہے 12 ستمبر سے۔ ناظرین، یہ جو 29 فروری کا ایگریمنٹ ہے اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ مئی جون کے مہینے تک، اگلے سال 2021 تک تمام جتنی بھی غیر ملکی افواج ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں گی، اور اسی شرط پہ، یہ ایک بنیادی شرط تھی، 3-4 شرائط اور بھی تھیں لیکن یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے جس کی بنیاد پہ طالبان نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی حامی بھری ہے۔ جب ہمارے وزیر اعظم نے خطاب کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بڑی واضح پوزیشن لی انہوں نے، اور کہا کہ جی اب ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، اب جو ہے افغانستان کے لوگ جانیں کس طرح مذاکرات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ لیکن پھر اگلے ہی دن ان کا ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپ گیا ناظرین، اور اس آرٹیکل کی جو ہیڈ لائن تھی بڑی جو تھی یہ کہ ان کے خیال میں، ہمارے وزیر اعظم کے خیال میں، افغانستان سے جو انخلاء ہے غیر ملکی افواج کا وہ جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک بڑا سیریس بیان ہے، کیونکہ یہ کوئی خطاب نہیں تھا، کوئی کاغذ سے یہ تقریر پڑھ بھی نہیں رہے تھے، یہ باقاعدہ لکھا ہوا آرٹیکل تھا، اور مجھے یہ معلوم ہے ہمارے اپنے جو پروسیجرز ہیں کہ اس قسم کے جو آرٹیکلز جو بڑے بڑے اخبارات میں چھپتے ہیں وزیر اعظم کے یا صدور کے، اس کے ایک ہی لفظ پہ غور کیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ یہ کوئی کہتے ہیں لیپسس کلامی جو ہے، مسٹیک کوئی ہو گئی ہے۔
تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے ایک پوزیشن حکومت پاکستان نے لی ہے، اور یہ جو پوزیشن ہے یہ بالکل مختلف ہے 29 فروری کا جو ایگریمنٹ ہے یو ایس اور طالبان کے درمیان۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے کہ کیا محرکات ہیں، کیونکہ یہ وہی پوزیشن ہے ناظرین جو کہ بھارت کی ہے، افغانستان کی۔ بھارت بھی یہی کہتا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں سول وار شروع ہو جائے گی۔ تو اب ہماری کیونکہ وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے انہوں نے اشرف غنی سے بھی بات کی، صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پہ بات کی، اور پھر اب عبداللہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے، ایک ایسی پالیسی پوزیشن ہم نے لی ہے جو کہ شاید میرے حساب سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کیجئے، اور دوسری طرف ہم جو ان کی بنیادی پوزیشن ہے کہ یہاں سے افواج غیر ملکی افواج نکلیں، ہم اس کی راہ میں بھی ایک قسم کا یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ وہی ہیں جو کہ بھارت کے ہیں، اور اس وقت جو اشرف غنی کی حکومت کے ہیں وہی ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن نظر آتی ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور افغانستان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، جس میں ہماری پوزیشن بالکل واضح ہونی چاہیے جو اب تک تھی۔ اور میں نے جب اپنے وزیر اعظم کا خطاب سنا اقوام متحدہ میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے افغانستان پہ بڑی کلیئر پوزیشن لی، لیکن اگلے ہی دن یہ جب آرٹیکل آیا تو میں تو پریشان ہو گیا کہ ہم یہ دوبارہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی کرتے تھے کہ بڑے سوچ سمجھ کے نکلیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب جب ہم نے ایک دفعہ ڈیلیور کر دیا طالبان کو ہمارے کہنے پہ، یا ہمارا جو تھوڑا بہت بھی انفلوئنس تھا، اثر و رسوخ تھا، ہم نے وہ استعمال کر کے مذاکرات کی میز تک ہم لے آئے طالبان کو، اب ہمارے لیے مناسب یہ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے بیانات دیں جو کہ کسی بھی فریق کی بنیادی پوزیشن سے ٹکراتی ہوں۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو کہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول وار اگر ہوگی، کیونکہ فوج کا جو انخلاء ہوگا اس کے بعد اگر سول وار ہوتی ہے وہاں پہ، اس سے مزید حالات بگڑیں گے اور مہاجرین آ جائیں گے، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن اب ہمیں موقع دینا چاہیے اور ہمیں نیوٹرل رہ کر باہر سے بات کرنی چاہیے۔ اس بیان سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نیوٹرلٹی افیکٹ ہوئی ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر آج ہی طالبان کا ایک بیان بھی آیا ہے طالبان کی طرف سے، جو اپنے آپ کو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کہتے ہیں، کہ ہمارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں افغان جو ہے کابل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ 29 فروری کا جو ایگریمنٹ ہے اس کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہ تمام شرائط پوری نہیں ہوں گی تو یہ مذاکرات کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسب پوزیشن طالبان نے لی ہے۔ اب ہمیں تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں، احتیاط کر لینا چاہیے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیوں ہم نے اتنی اسٹیٹمنٹ، اتنی ایسی بات کہی ہے۔ ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ایک دفعہ ہم نے ڈیلیور کر دیا، ہمیں دونوں پارٹیز کو، جو بھی فریقین ہیں، ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ کوئی سلوشن نکالے، کیونکہ میری ہمیشہ سے پوزیشن یہی رہی ہے کہ افغانستان میں سول وار ہونی ہے، اور اس کے بعد ہی جو امن آئے گا وہ وار کے ذریعے ہی آئے گا۔ تو ہمیں اگلے 5-10 سال اسی طرح ہی شاید افغانستان کی صورتحال ملے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اگر جو بائیڈن آتے ہیں تو وہ شاید ری وزٹ کریں اس سارے معاملے کو، اور شاید پھر یہی ہو کہ افغانستان سے فوجیں نہ نکلیں، اور پھر یہ جو ایکارڈ ہوا تھا 29 فروری کو ایگریمنٹ، وہ انریول ہو جائے، کلیپس ہو جائے۔ تو یہ سارے سینیریوز ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ طالبان پھر جو یہ سلسلہ ہے ریکنسیلیشن کے مذاکرات کا، یہ دھڑام سے زمین پہ آ گرے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔